السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شاعری کے بنیادی اصول سیکھیں گے جنہیں سیکھ کر ہر بندہ بآسانی شاعری کر سکتا ہے۔ البتہ شاعری میں الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر دو طرح کے حروف سے مرکب ہوتے ہیں، یا تو وہ 2 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں یا 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، اور 3 سے اگر زائد بھی ہوتے ہیں تو اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ تو اگر 2 حروف پر مشتمل ہو کوئی لفظ تو اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان 2 حروف میں سے ہر ایک لفظ متحرک ہو، تو یہاں آپ کے آسانی کے لیے علامت بنا دی گئی ہے۔ متحرک کو ہم الف سے ظاہر کریں گے اور ساکن کو ہم متحرک کو ہم 1 سے ظاہر کریں گے اور ساکن کو ہم 0 سے۔ تو دونوں حروف متحرک ہوں، اسے نام دیا جاتا ہے علم عروض میں یعنی شاعری کے فن میں سبب ثقیل کا۔ عربی زبان میں اس کی مثال ہے ارا، اصل میں ارا ہے لفظ، واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہے رؤیت مصدر سے۔ جس وقت اس پر حروف جوازم میں سے کوئی حرف داخل ہوتا ہے اس وقت حرف علت اس کا ساکت ہو جاتا ہے، تو یہ ہے ارا۔ تو یہاں 2 حروف ہیں حمزہ اور را، اور دونوں حرف متحرک ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ حرکت میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے شاعری میں کہ کون سی حرکت ہے، بس بنیادی طور پر متحرک اور ساکن کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور چاہے متحرک پر پیش ہو، زبر ہو یا زیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک ہی طرح کے وزن میں ایک ہی اس کا اعتبار ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 2 حروف پر مشتمل ہو جن میں سے پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا حرف ساکن ہو، اور یہاں علامت میں بھی دکھا دیا گیا 1 اور ساتھ 0، یعنی پہلا متحرک اور دوسرا ساکن۔ اسے نام دیا جاتا ہے سبب خفیف کا۔ اس کی مثال عربی زبان میں لم، اور اردو زبان میں اس کی مثال ہو سکتی ہے اس، وہ وغیرہ۔ اور دوسری صورت تھی کہ 3 حروف پر مشتمل ہو کوئی لفظ، 3 حروف سے مرکب ہو، اس کی بھی 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ بن سکتی ہے کہ ان 3 حروف میں سے 2 حرف، اور وہ 2 حرف بھی پہلے 2 حرف متحرک ہوں، جبکہ تیسرا حرف ان میں سے ساکن ہو۔ اسے نام دیا جاتا ہے وتر مجموع کا، اور یہاں اس کو علامت میں بھی ظاہر کر دیا گیا 1 1 0، مطلب متحرک متحرک ساکن۔ عربی زبان میں اس کی مثال ہے اعلیٰ، عین پر زبر ہے متحرک، لام پر بھی زبر ہے متحرک، اس کے بعد الف مکسورہ ہے، یہ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلا اور تیسرا حرف متحرک ہوں جبکہ ان کے درمیان آنے والا حرف ساکن ہو، اسے نام دیا جاتا ہے وتر مفروق کا، اور یہاں بھی علامت میں ظاہر کیا گیا متحرک ساکن متحرک۔ عربی زبان میں اس کی مثال ہو سکتی ہے ظاہر۔ اور جیسا کہ الفاظ کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وتر مجموع میں مجموع کا لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے 3 حروف میں سے جو 2 متحرک ہوتے ہیں وہ آپس میں جمع ہوتے ہیں، اور مفروق جدا، تو اس کے 3 حروف میں سے جو 2 متحرک ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہوتے بلکہ جدا جدا ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب 2 حروف سے زیادہ حروف سے مرکب لفظ آئے گا، چونکہ ایسے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جو 4 حروف پر 5 حروف پر 7 حروف پر مشتمل ہوں، 5 حروف پر مشتمل ہوں، 7 حروف پر مشتمل ہوں، مطلب 2 یا 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہوں، تو وہاں پر متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں سبب ثقیل بھی پایا جا سکتا ہے، سبب خفیف بھی پایا جا سکتا ہے، وتر مجموع مفروق میں سے بھی کوئی آ سکتا ہے، یہ آگے چل کر مزید ہوگا۔ تاہم یہاں بنیادی چیزوں میں 4 قسمیں یہ بنا دی گئی ہیں، سبب ثقیل، سبب خفیف، وتر مجموع، وتر مفروق۔ اس میں 2 چیزیں مزید آتی ہیں۔ اگر سبب ثقیل اور سبب خفیف کسی ایک لفظ میں اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایسا لفظ ہو جو 4 حروف پر مشتمل ہو جس میں سے پہلے 3 حروف متحرک ہوں اور چوتھا حرف اس میں سے ساکن ہو، اسے نام دیا جائے فاصلہ صغریٰ کا، اور بعض اس کو نام دیتے ہیں صرف صغریٰ کا۔
تو اس میں 3 حروف پہلے متحرک ہوتے ہیں اور چوتھا حرف ساکن ہوتا ہے. مثلا جبلن، بظاہر تو جبل میں 3 حروف نظر آتے ہیں، جیم متحرک، با متحرک، لام متحرک. اور یاد رہے کہ علم عروض میں تنوین کو بھی نون اعتبار کیا جاتا ہے. یہ 4 حروف بن گئے، جیم، با، لام اور نون ساکن جو کہ تنوین ہے. تو سبب ثقیل اور سبب خفیف جس وقت اکٹھے ہوتے ہیں تو فاصلہ صغرا بنتا ہے. اس کی مثال آپ کو دکھائے گی، جبلن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جب سبب ثقیل اور وتر مجموع اکٹھے ہو جائیں، مطلب وہ 5 حروف پر مشتمل ہو، چونکہ سبب 2 حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور وتر 3 حروف پر. تو سبب ثقیل اور ساتھ وتر مجموع اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آپس میں، اسے نام دی جاتے ہیں فاصلہ کبریٰ کا. اور بعض اس کو جسٹ صرف فاضلہ کا نام دیتے ہیں، یعنی فاضلہ وہ اس کو نام دیتے ہیں. جیسے سما قطن، سین متحرک، میم متحرک، کاف متحرک، تا متحرک اور نون تنوین ساکن، یہ 5 حروف پر مشتمل ہے. سما کا تن. تو اب جو آج کے سبق کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو تفیلے بنتے ہیں، آگے چل کر یہ آپ کو بتایا جائے گا وہ تفیلے کیا ہوتے ہیں. مطلب جو علم عروض کی شاعری کی جو بحریں بنتی ہیں، جو وزن بنتے ہیں، اس میں کچھ خاص اوزان آپ کو دکھائے جائیں گے. ان میں جیسے مفاعیل استعمال ہوگا، مستفعل استعمال ہوگا، فاعل استعمال ہوگا، انہیں تفیلے کہا جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو تفیلے بنتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں، وہ ان 6 چیزوں سے مرکب ہوتے ہیں. سبب ثقیل، پہلا متحرک دوسرا ساکن، سبب خفیف دونوں متحرک، سبب ثقیل پہلا متحرک دوسرا ساکن، وتر مجموع پہلے 2 متحرک تیسرا ساکن، وتر مفروق پہلا متحرک تیسرا متحرک درمیانہ ساکن. اور اس کے بعد فاصلہ صغرا پہلے 3 متحرک چوتھا ساکن، یعنی سبب ثقیل اور خفیف کا مجموعہ. اور اس کے بعد فاصلہ کبریٰ سبب ثقیل اور وتر مجموع کا مجموعہ، یہ 4 متحرک اور 5واں ساکن. انہی پر تمام تفیلے مشتمل ہوں گے، کوئی بھی اضافی چیز نہیں ہوگی. البتہ بعض تفیلے 7 حروف پر مشتمل ہوں گے، تو ان میں سبب خفیف وغیرہ کا اعادہ ہوگا. مثلا 2 مرتبہ سبب خفیف آ جائے گا. جو تفیلے 7 پر ہوں، 5 پر ہوں، جس طرح بھی آئیں گے تو وہ ان 6 صورتوں پر ہی مشتمل ہوں گے. ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اس کی مختلف اجزاء میں ضرور پائی جائے گی. اب آخر میں آپ کو ایک اکٹھی مثال دیتا ہوں جس میں یہ 6 کی 6 صورتیں بیان کر دی گئی ہیں. لم ارا علی ظہر جبل سمکۃ، اس کا مطلب ہے میں نے پہاڑ کی چوٹی پر مچھلی نہیں دیکھی. اس میں لم جو ہے، لام اور میم، یہ سبب خفیف کی مثال، پہلا متحرک دوسرا ساکن. ارا تھا، لم کی وجہ سے ارا ہو گیا، حرف علت گر گیا. تو یہ 2 حروف پر مشتمل، دونوں متحرک سبب ثقیل. اس کے بعد ہے اعلیٰ، 3 حروف پر یہ مشتمل ہے، پہلا متحرک، اس کے بعد ہے لام متحرک اور اس کے بعد الف مکسورہ. تو چونکہ یہاں پر تعلیل ہوئی ہے، تعلیل والا قانون جاری ہوا ہے صرف کا، اس لیے یہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے. تو در حقیقت یہ عین، لام اور الف مکسورہ کو چونکہ ساکن شمار کیا جاتا ہے، الف ساکن ہوتا ہے. اصل کے لحاظ سے اگرچہ یہ اعلیٰ نہیں ہے لیکن ہماری وہ بحث نہیں ہے. تو اس میں اب جو ہماری پروننسیشن ہے، جو ریڈنگ ہے، اس میں 3 حروف واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں. کیونکہ شاعری کے اصول یہ ہے صرف ان حروف کا ہی اعتبار کیا جائے گا جو حروف پڑھنے میں آتے ہیں. اب اگر اعلیٰ کو دھیان سے دیکھا جائے، اعلیٰ، لا، عین، لام اور الف 3 پر مشتمل ہے. تو جس میں سے پہلے 2 متحرک تیسرا ساکن، یہ مثال ہوئی وتر مجموع کی، چونکہ یہاں متحرک دونوں جمع ہے. اور ظاہر 4 حروف پر مشتمل ہے، ضا، ہا اور را، جن میں پہلا اور تیسرا متحرک درمیانہ ساکن وتر مفروق کی مثال ہے. اور اس کے بعد لفظ ہے جبلن، چونکہ یہ ظاہر کا مضاف ہے جبلن. تو یہاں پر جیم، با، لام اور نون تنوین جو کہ نون ہے 4 پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلے تینوں حروف متحرک ہیں. اور آخر میں ہے سمکۃ، 5 حروف پر مشتمل ہے، سین، میم، کاف، تا اور نون.
تو 5 حروف پر مشتمل ہے، اس لحاظ سے اس کے شروع میں ایک سبب ثقیل ہے اور ایک وتر مجموع ہے، ان دونوں سے مرکب ہے، اس سے نام دیا ہے فاصلہ کبریٰ کا۔ تو آخر میں جو فائدے کی بات وہ ایک دفعہ میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ بات یاد رہے کہ شاعری کے علم میں صرف اور صرف ان حروف کا اعتبار کیا جائے گا جو پڑھنے میں آتے ہیں۔ کچھ حروف